بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں حج کے مسائل ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ اس سے پہلے جو 2 سیشن تھے اس میں قربانی کے مسائل ڈیٹیل سے میں نے ریکارڈ کروائے تھے، مئی 2025، 29 مئی 2025، اور ذی الحجہ کا پاکستان میں شروع ہو چکا ہے، اور حج کے مسائل آج کے سیشن میں انشاءاللہ میں ریکارڈ کرواؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں وہ موٹے موٹے مسائل ان کو معلوم ہو جائیں۔ سب سے پہلا سوال ہے جی، حج کن افراد پہ فرض ہوتا ہے؟ حج ان پہ فرض ہوتا ہے کہ جب حج کی درخواستیں آپ کے کنٹری میں جا رہی ہوں تو اس وقت آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زیادہ اتنا مال ہو کہ آپ وہ اپلیکیشن، چاہے پرائیویٹ یا گورنمنٹ کی جو اپلیکیشن ہوتی ہیں، وہ فیس آپ پے کر سکتے ہو۔ جیسے فرض کریں کہ جی جنوری میں حج کی درخواستیں جا رہی ہیں، آپ جس بھی کنٹری میں، وہاں پر حکومت کا پیکج یا پرائیویٹ پیکج جو ہے جنوری میں، تو آپ کے پاس جنوری میں اتنے پیسے ہیں، اس سے پہلے کیا تھے، اس کے بعد کیا تھے، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اس وقت آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آپ جہاز کا کرایہ، آپ فیس جو بھی ہوٹلوں کی ہوتی ہے، جو بھی پیکج ہے آپ کا، سستا والا یا مہنگا والا یا مہنگے سے مہنگا والا، جو بھی پیکج ہے، جو سستا والا پیکج بھی اگر آپ اس پیکج پہ حج کر سکتے ہو تو آپ پہ حج فرض ہو جائے گا۔ تو اس میں جانا اور آنا، اور اس دوران اپنے بیوی بچوں کا بھی خرچہ پانی دے کے جائیں، تو یہ استطاعت جس شخص کے اندر ہوگی اس پہ حج فرض ہو جائے گا۔ یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ اس مال پہ سال گزرنا ضروری ہے، نا، اس میں یہ دیکھا جائے گا بس حج کی درخواستیں جب جا رہی ہیں، یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اس وقت آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو، اور وہ پیسہ بھی یا تو کیش اماؤنٹ کی صورت میں ہو، یا سونے چاندی کی شکل میں ہو، یا تجارتی مال کی شکل میں ہو، آپ نے جو مال بیچنے کے لیے خریدا ہوا ہے، جیسے دکانوں کا سامان ہوتا ہے، یا ایسی پراپرٹی ہو جو پورے سال استعمال ہی نہیں ہوتی۔ تو ایسے مال اگر آپ کے پاس ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کیش اماؤنٹ ہے، یا ایسی پراپرٹی جو پورے سال آپ استعمال ہی نہیں کر رہے، یعنی کسی کے پاس پلاٹ پڑا ہوا ہے 20-25 لاکھ کا، تو آج کل 20-25 لاکھ میں بڑے آرام سے حج ہو جاتا ہے، تو پھر اس پر لازم ہوگا کہ وہ اس پلاٹ کو بیچے۔ اگر درخواستیں جانے سے پہلے اس نے پلاٹ بیچ دیا اور یہ پیسے خرچ کر دیے تو پھر اس پر لازم نہیں ہے، لیکن درخواستیں جانے کے ٹائم میں اس کے پاس یہ پلاٹ تھا اور اس نے نہیں بیچا اور حج نہیں کیا تو حج فرض ہو جائے گا۔ پھر یہ فرضیت کبھی ساقط نہیں ہوتی، اگلے سال اس کو کرنا پڑے گا، اگلے سال نہیں کیا تو اگلے سال کرنا پڑے گا، پیسے ختم بھی ہو گئے تو بھی فرض رہے گا اس کے اوپر، پھر اس پر لازم ہوگا کہ وہ وصیت کرے کہ بھئی میرے مال میں سے 1/3 میں سے حج کیا جائے، تو اس طرح سے حج فرض ہو جائے۔ اچھا، حج جو ہے، یہ ایک سوال ہے جی، حج اور عمرے میں کیا فرق ہے، اور حج کا طریقہ کیا ہے؟ اب طریقوں پر تو پوری ڈاکومنٹریز ہیں، کتابیں ہیں، میں آپ کو بہت سادہ انداز میں بتاتا ہوں۔ حج اور عمرہ دونوں بہت سادہ ہیں سمجھنا، آپ کے لیے کچھ ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ لوگ اتنی موٹی کتابیں دیکھ کے اور اتنے مسائل دیکھ کے ایک دم پیچیدگی میں چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں، 2 چیزوں کا نام ہے حج، ایک شرط ہے اور 2 ارکان ہیں حج کے۔ ارکان کیا ہیں جی؟ وقوف عرفہ، یعنی 9 ذی الحجہ کو آپ نے زوال کے بعد سے لے کے صبح صادق، اس کے دوران کوئی بھی ٹائم آپ نے عرفہ کے دن میں گزار لیا، عرفہ کی جگہ پہ گزار لیا 9 ذی الحجہ کو، یعنی عرفات کے میدان میں۔ دوبارہ بتا دیتا ہوں، زوال کے بعد 9 تاریخ، اگلے دن پھر عید ہوتی ہے نا، 10 ذی الحجہ سے پہلے والا جو دن ہے 9 ذی الحجہ، اس میں آپ نے زوال کے بعد سے لے کے صبح صادق سے پہلے آپ نے عرفات کے میدان میں چند سیکنڈ بھی گزار لیے تو آپ کا حج کا ایک رکن ادا ہو گیا۔ سنت یہ نہیں 1 سیکنڈ گزاریں آپ، سنت طریقہ تو پھر پورا یہ ہے کہ مغرب تک آپ، زوال کے بعد سے لے کے مغرب تک آپ وہیں رہیں عرفہ میں، اور پھر مغرب کے بعد آپ مزدلفہ چلے جائیں، تو یہ ہے۔ لیکن واجب جو رکن ہے، یعنی حج آپ کا ہو جائے گا، ایک رکن اس کا ادا ہو جائے گا۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ طواف زیارت۔ طواف زیارت کا کیا مطلب؟ بقرعید کے 3 دنوں میں جو طواف ہوتا ہے، وہ طواف آپ بیت اللہ کے 7 چکر آپ لگا لیں۔ تو یہ 2 ارکان ہیں، یہ 2 کسی نے پورے کر لیے، بشرطے کہ آپ احرام کی حالت میں ہو۔ شرط یہ کہ احرام میں، یعنی وقوف عرفہ کے لیے شرط یہ کہ احرام کی حالت میں ہو آپ، باقی طواف زیارت کے لیے احرام میں ہونا شرط نہیں ہے۔ شرط کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، اب نماز کے ارکان کیا ہیں؟ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ سب نماز کے ارکان ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ باوضو ہونا۔ اگر آپ باوضو نہیں ہوں گے تو یہ ارکان ادا نہیں ہوں گے۔ تو اسی طرح آپ کا احرام میں ہونا ضروری ہے۔ احرام کسے کہتے ہیں وہ بھی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو احرام کی حالت میں ہوں گے آپ، اور پھر عرفہ کا آپ وقوف کریں گے، یعنی میدان عرفات میں کچھ دیر بھی جا کے ٹھہر جائیں گے، اور پھر آپ طواف زیارت کریں گے بقرعید کے دنوں میں،
تو آپ کا حج ادا ہو گیا. باقی جتنی بھی حج کے جو مناسک ہیں، رمی کرنا یا مینا میں قیام کرنا، ان میں کچھ مناسک ایسے ہیں جو واجب ہیں، نہیں کریں گے گنہگار ہوں گے، لیکن دم دینے سے وہ تلافی ہو جائے گی. اور کچھ مناسک تو ایسے ہیں جو واجب ہیں ہی نہیں، سنت مؤکدہ ہیں، جیسے وہ جو مینا میں قیام کرنا. اور کچھ مناسک ایسے ہیں جو سنت غیر مؤکدہ ہیں. وہ ڈیٹیل تو پھر آپ کتابوں میں جا کے پڑھ لیں، اور اس کی عامی آدمی کو ضرورت نہیں ہے. بس اتنا علم ضروری ہے کہ دو کام اگر آپ نے کر لیے، احرام کی حالت میں آپ نے عرفہ کا وقوف کر لیا اور آپ نے طواف زیارت کر لیا، تو آپ کا حج ادا ہو گیا. آپ حاجی کہلائیں گے، الحاج آپ کہلا دیں گے. باقی اگر پھر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو وہ علماء سے پوچھ لیں. کسی غلطی میں آپ کو دم دینا پڑے گا، کسی غلطی میں آپ کو دم بھی نہیں دینا پڑے گا. تو یہ وہ پھر کتابوں میں ڈیٹیل ہے. مجھے موقع ملا اگلے سال سے پہلے انشاءاللہ میں حج پہ ایک اچھی سی ڈاکومنٹری جو اپنی آواز میں ریکارڈ کرواؤں گا، جو سلائیڈیں دکھا کے اور آسان الفاظ میں کوشش کروں گا. ویسے ڈاکومنٹریز الحمدللہ اہل علم بنا چکے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا حج کے ارکان. اور عمرے کا رکن ہے صرف طواف احرام کی حالت میں. یعنی شرط یہ کہ احرام کی حالت میں ہوں آپ. احرام کی حالت میں آپ نے طواف کر لیا، آپ کا عمرہ ہو گیا. باقی سعی جو ہے یہ واجب ہے، حج میں بھی اور عمرے میں بھی، تو یہ واجب ہے. اگر کسی نے سعی نہیں کی تو دم دینا پڑے گا اس کو. اچھا، احرام کسے کہتے ہیں؟ میں نے بتایا نا، شرط یہ عمرے میں شرط یہ کہ احرام کی حالت میں آپ طواف کریں، اور حج میں شرط یہ کہ احرام کی حالت میں آپ وقوف عرفہ کریں. تو احرام کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھیں. احرام ان دو چادروں کو نہیں کہتے. احرام کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ جیسے ہم نماز میں جب نماز کی نیت سے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ کہتے ہی ہم پر کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں. وہ پابندیاں کیا ہیں؟ بھئی اب آپ کسی سے بات چیت نہیں کر سکتے، کھا پی نہیں سکتے آپ. تو یہ نماز کی پابندیاں عائد ہوتی ہیں تکبیر تحریمہ کہنے سے. تو گویا تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہم نماز کے گویا احرام میں آ جاتے ہیں. اور اب اس میں آپ بات چیت نہیں کر سکتے، آپ جو ہے کھا پی نہیں سکتے، آپ دائیں بائیں مڑ نہیں سکتے، نماز توڑ نہیں سکتے. آپ بلا ضرورت آپ کو نماز کمپلیٹ کرنی پڑے گی. ایسا نہیں ہو سکتا آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کے نیت باندھی، پھر آپ نے کہا چلو یار ابھی توڑ دو نماز، تھوڑی دیر بعد پڑھ لیتا ہوں. نہ، اب آپ کو کمپلیٹ کرنا آپ پر واجب ہو جاتا ہے. تو جیسے نماز کی ایک تکبیر تحریمہ ہوتی ہے جس کے بعد آپ پر کچھ پابندیاں آ جاتی ہیں، ایسے ہی حج اور عمرے میں بھی احرام ہوتا ہے تلبیہ کہہ کے. یعنی آپ تلبیہ کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ الفاظ آپ کہتے ہیں اور اس کے بعد آپ نیت کرتے ہیں زبان سے، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، یا اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اسے قبول کر لے اور آسان کر دے. اس نیت سے جب آپ یہ الفاظ کہیں گے تو آپ احرام میں آ گئے. یعنی گویا کہ آپ نے نیت باندھ لی حج کی یا عمرے کی. اب احرام میں آنے کے بعد کچھ پابندیاں آپ پہ شروع ہو جاتی ہیں. نماز میں جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہو تو کیا پابندیاں؟ کھانا پینا نہیں ہے، بات چیت نہیں کرنی ہے، حرکت نہیں کرنی ہے غیر ضروری. تو ایسے ہی حج یا عمرے کے احرام میں جب آپ آ گئے تو سب سے پہلی پابندی کیا؟ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا. مرد نے، عورت پہن سکتی ہے، اب آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. اب آپ خوشبو نہیں لگا سکتے. اب آپ کہیں کے بال نہیں کاٹ سکتے، نوچ نہیں سکتے، نہ کاٹ سکتے ہیں، نہ آپ ناخن کاٹ سکتے ہیں. آپ کوئی خوشبودار چیز استعمال نہیں کر سکتے. آپ جو ہے وہ کسی جانور کو قتل نہیں کر سکتے. یعنی کوئی بھی جو شکار کے جانور ہوتے ہیں، یہ سب ساری کی ساری پابندیاں آپ کے احرام میں آنے کے بعد آپ پر لاگو ہو جاتی ہیں. اچھا، نماز میں احرام سے نکلنے کے لیے کیا ہے؟ یعنی نماز میں جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے جب نماز ختم کرتے ہیں تو ہم اس جو ہم پہ پابندیاں لگی تھیں ان پابندیوں سے ہم آزاد ہو جاتے ہیں. تو حج اور عمرے میں جب آپ احرام سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، اور وہ کب کریں گے؟ جب آپ وقوف عرفہ اور مزدلفہ میں قیام کر چکے ہوں گے اور آپ رمی کر چکے ہوں گے. تو اس کے بعد پھر آپ 10 ذی الحجہ کو بقرعید والے دن آپ جانور قربان کرتے ہیں. تو جانور آپ قربان کرنے کے بعد شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے احرام سے نکل آؤ. تو احرام سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے کہ عورتیں 1 انگلی کے پورے کے بقدر اپنے بالوں کو کٹوائیں کم از کم، اور مرد کیا کریں؟ وہ بھی 1 انگلی کے پورے کے بقدر بالوں کو کٹوائیں. کم از کم 25% سر کے بالوں کو کٹوانا ضروری ہے، یا پھر اس طرح پھیر لیں. اس طرح پھیرنا زیادہ بہتر ہے. تو 1 پورے کے بقدر بال وہ لوگ کاٹ سکتے ہیں جن کے بال زیادہ لمبے ہیں. جن کے بال ہی 1 پورے کے برابر ہوں تو وہ کیسے کاٹیں گے؟ تو ان کو تو حلق ہی کرنا پڑے گا. تو یہ کام جب آپ کر لیں گے تو احرام کی پابندیوں سے آپ نکل جائیں گے. تو یہ ہے آسان سا طریقہ، یعنی جو احرام کا تصور ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا.
لوگ سمجھتے ہیں یہ 2 چادریں احرام میں، نا یہ احرام کی پابندیوں میں ہے کہ آپ نے سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا. تو اسی سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ احرام کے بعد آپ چادریں تبدیل بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان چادروں کا احرام سے تعلق نہیں ہے براہ راست کوئی، بلکہ سلا ہوا کپڑا نہ پہننا یہ احرام کی پابندی ہے جو آپ کو کرنی پڑے گی. اب ظاہر ہے جب سلا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے تو ایسے برہنہ تو نہیں گھومیں گے نا، کچھ نہ کچھ تو پہننا ہے. تو اب کچھ بھی پہنتے رہیں آپ، بس سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا آپ نے. اور نہانے کے لیے اگر آپ گئے ہیں تو بغیر صابن کے نہا سکتے ہیں، تو اس میں بھی آپ احرام اتار سکتے ہیں، چادر تبدیل بھی کر سکتے ہیں. اور عورت پر جو احرام کی پابندیاں عائد ہوتی ہیں، کچھ پابندیاں تو وہی ہیں جو مردوں پر ہیں، خوشبو نہیں لگانی، اور جو ہے وہ خوشبودار صابن سے نہانا وغیرہ بھی اسی میں داخل ہے. لیکن عورت کی احرام میں لباس نہیں ہے، لباس اس کو پراپر پورا پہننا پڑے گا. صرف اتنی پابندی ہے اس کے اوپر کہ وہ کپڑا چہرے سے نہ لگے، اس کا جو کپڑا ہے نا وہ چہرے سے نہ لگے. تبھی جو پردے دار خواتین ہیں وہ ایک کیپ والا وہاں نقاب لیتی ہیں جو کیپ کے آگے لٹکا ہوا ہوتا ہے، تو ایسا کر لینا چاہیے، کیونکہ چہرے کا پردہ جوان عورت پر ہر صورت میں فرض ہے، چاہے وہ عمرہ کرنے گئی ہو، حج کرنے گئی ہو، یا نارملی عام حالات میں اس پر نامحرم سے چہرہ چھپانا فرض ہے. تو صحابیات بھی نقاب لیتی تھیں جب وہ حج کرنے گئی ہیں، تو نقاب آگے کرتی تھیں جب مرد گزرتے تھے. تو نقاب کرنا جوان لڑکی کے لیے ضروری ہے یہ، لیکن چہرے پہ کپڑا نہ لگے. اگر تھوڑی دیر کے لیے کپڑا لگ گیا تو کچھ صدقہ کر دیں، اور اگر 12 گھنٹے کے لیے کپڑا لگا رہا متفرق اوقات میں تو پھر دم واجب ہوگا. اور 12 گھنٹے تک نہیں لگتا ہے. خواتین اس پہ پریشان ہوتی ہیں کہ ہم نے کپڑا لٹکایا ہے، وہ بار بار منہ پہ لگ رہا ہے، ہوا سے لگ رہا ہے. تو اس لیے جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حج کے بعد چند ریال صدقہ کر دینے چاہیے، تاکہ جو تھوڑی بہت آپ سے کوتاہی ہوئی ہے وہ اس میں تلافی ہو جائے. لیکن دم واجب نہیں ہے. دم کہتے ہیں بکرا یا گائے یا دمبا وغیرہ ذبح کرنا حرم میں. اسی طرح مرد کے لیے یا عورت کے لیے بال کاٹنا بھی جائز نہیں ہے. اب بعض دفعہ داڑھی نوچ لیتا ہے آدمی، اس کے 1-2 بال ٹوٹ جاتے ہیں، سر کے بال ٹوٹ جاتے ہیں، تو وہ جب آپ چند ریال صدقہ کر دیں گے تو وہ سب اس میں تلافی ہو جائے گی. دم اتنی جلدی واجب نہیں ہوتا. دم کے لیے جنایت ہونی چاہیے، جو غلطی ہو وہ ایک بڑی غلطی ہونی چاہیے. کہ وہ بڑی غلطی یہی ہے کہ آپ نے 12 گھنٹے تک سلے ہوئے کپڑے پہن کے رکھے، یا چہرہ آپ نے مرد یا عورت نے 12 گھنٹے تک چہرہ ڈھانپ کے رکھا، چاہے وہ کنٹینیوسلی 12 گھنٹے ہوں یا متفرق اوقات میں کو ملا کے دیکھا جائے تو 12 گھنٹے بنتے ہوں. تو یہ احرام کا تصور ہے. امید ہے انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. حج زندگی میں کتنی بار فرض ہے؟ 1 بار فرض ہے. حج عمرے میں کیا فرق ہے؟ میں نے بتا دیا. حج میں 2 بڑے ارکان ہیں، وقوف عرفہ اور طواف زیارت. اچھا، طواف زیارت ان 3 دنوں میں واجب ہے، بقرعید کے جو 3 دن ہوتے ہیں، یعنی 13 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے آپ کو طواف زیارت کمپلیٹ کرنا ہے. لیکن اگر کوئی معذور ہے یا عورت کو حیض آ گیا تو پھر وہ ڈیلے کر سکتی ہے. تو اگر مرد نے 3 دن سے زیادہ طواف زیارت ڈیلے کر دیا تو بھی طواف زیارت کر لیا تو رکن ادا ہو جائے گا، لیکن اس کو دم دینا پڑے گا کہ اس نے 3 دنوں سے اس کو ڈیلے کیوں کیا. کیا حج نہ کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے؟ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. اگر کسی پر حج واجب تھا، لازم تھا، اور اس نے نہیں کیا تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، کیونکہ اسلام کا ایک رکن ہے. حج کے فرائض کون کون سے؟ میں نے بتا دیا. 2 فرائض ہیں ایزیلی آسان، وقوف عرفہ اور طواف زیارت. اور وقوف عرفہ احرام کی حالت میں ہو. اچھا، جب یہ وقوف عرفہ ہو جاتا ہے اور قربانی کر لیتے ہیں تو احرام سے ہم نکل تو آتے ہیں، لیکن یاد رکھیں زوجہ حلال نہیں ہوتی جب تک طواف زیارت نہ کر لیا جائے. نہ عورت پہ اس کے شوہر حلال ہوتا ہے، نہ شوہر پہ اس کی بیوی حلال ہوتی ہے. تو احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے وہ قائم کرنے کی اس وقت تک اجازت نہیں ہوتی جب تک طواف زیارت نہ ہو جائے. حج کا سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ حج کا سب سے پہلا رکن وقوف عرفہ ہے، عرفات میں قیام کرنا. حج کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ حج کی نیت اللہم انی ارید الحج فتقبلہ منہ ویسرہ لی، اردو میں کہہ دیں، انگلش میں کہہ دیں، پشتو میں کہہ دیں، اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، قبول کر لے اور آسان کر دے. لبیک کہنے کے بعد نا یہ اس نیت سے. اچھا، احرام باندھا کب جاتا ہے؟ یہ بھی ایک اہم سوال پوچھا جاتا ہے. دیکھیں، جب ہم یہاں سے کراچی سے، پاکستان سے یا دوسرے ملک سے حج کی نیت سے چلیں گے تو میقات، مدینہ والوں کی میقات الگ ہے، پاکستان والوں کی، انڈیا پاکستان والوں کی الگ ہے. تو جہاز میں اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ ہم میقات سے گزرنے والے ہیں. اس سے پہلے آپ کو لبیک کہنا واجب ہے، کیونکہ اگر آپ میقات آپ نے بغیر احرام کے کراس کر لیا تو پھر آپ پہ دم واجب ہوگا. تو بغیر احرام کے آپ میقات کراس نہیں کر سکتے. ہاں، اگر آپ نے یہاں سے نیت حج کی یا عمرے کی نہیں ہے، آپ کی نیت ہے ریاض جانے کی یا جدہ اپنے کسی کام سے جانے کی، تو پھر آپ پر میقات سے پہلے احرام واجب نہیں ہے. آپ جدہ یا ریاض کسی کام سے جائیں، پھر آپ وہاں سے جا کے نیت کریں.
تو ریاض تو چونکہ میقات سے باہر ہے تو بھی میقات کے سے باہر آپ کو نیت کرنی پڑے گی. جدہ اگر چلے جاتے ہیں تو پھر حدود حرم سے پہلے آپ کو نیت کرنی پڑے گی, یعنی احرام میں آنا پڑے گا. البتہ ثواب میں کمی ہو جائے گی, ثواب پورا جب ہی ملے گا جب گھر سے آپ احرام باندھ کے جائیں اور یہیں سے نیت کر لیں. حج کے کتنے طریقے ہیں جی؟ حج کے 3 طرح کے حج ہوتے ہیں. ایک تو نارملی حج ہے, آپ یہاں سے گئے اور حج کر کے آ گئے آپ نے حج کا احرام باندھا, لبیک کہتے ہوئے آپ گئے, بیت اللہ کا آپ نے طواف کیا, آپ نے یہ طواف قدوم کہلاتا ہے. یعنی ایک تو طواف وہ ہوگا نا جو بقرعید والے دن ہوگا, وہ تو اصل رکن ہے, یہ سنت طواف ہے. جاتے ہی آپ نے طواف کیا اور پھر آپ کی مرضی ہے اسی وقت سعی کر لیں یا طواف زیارت کے بعد سعی کر لیں. یہ سعی واجب ہے. واجب کا مطلب ہوتا ہے حج کا رکن نہیں ہے, اس کے بغیر بھی حج ہو جائے گا, لیکن سعی چھوڑ دی تو آپ کو دم دینا پڑے گا. تو آپ نے سعی کر لی اور پھر اس کے بعد آپ مینا چلے گئے 8 ذی الحجہ کو, رات گزاری اور وقوف عرفہ کی, اور جو حاجی جو جس طرح سے حاجی حج کرتے ہیں اس طرح سے حج کر کے آپ واپس آ گئے. یہ سمپل حج ہے, حج افراد. اس میں آپ نے نیت کیا کرنی ہے؟ اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں. دوسرا حج ہوتا ہے حج تمتع, یعنی فائدہ اٹھانے والا حج, کہ آپ ایک سفر میں گویا ایک تیر سے 2 شکار کر رہے ہیں. آپ کہ آپ کہہ رہے ہیں یار میں عمرہ بھی کر لوں گا حج بھی کر لوں گا. تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جاتے ہیں عمرے کی نیت کرتے ہیں, خالی عمرے کی, حج کی نیت نہیں کرتے, اور عمرے کی نیت سے احرام باندھ کے آپ عمرہ کرتے ہیں. یعنی طواف کیا, سعی کی اور سر منڈا کے یا قصر کر کے آپ عمرے کے احرام سے نکل آیا. پھر آپ وہیں رہتے ہیں حرم میں, آپ چاہے جتنے مرضی طواف کریں, دعائیں مانگیں. پھر جب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں پھر آپ نے حج کی نیت کر لینی ہے وہیں حرم میں, اور حاجی جو ارکان ادا کرتے ہیں وہ آپ نے ارکان ادا کرنے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ پہ دم واجب ہوگا شکرانے کا, یعنی آپ پر لازم ہوگا کہ آپ قربانی کریں. یہ قربانی شکرانے کی ہوگی کہ اللہ نے ایک ہی سفر میں آپ کو حج کے ساتھ عمرہ بھی نصیب کر دیا. جو حج افراد ہے اس میں قربانی واجب نہیں ہے, خوب سمجھ لیں. صرف آپ حج کی نیت سے یہاں سے گئے ہیں تو قربانی اس میں مستحب ہے, لازم نہیں ہے. تو اس میں آپ ڈائریکٹ سر منڈا کے بھی احرام سے باہر نکل سکتے ہیں. لیکن جو حج تمتع ہے اس میں آپ پہ قربانی واجب ہے. تیسرا ہے حج قران. قران کہتے ہیں ملانے کو, قرن ملانے سے. تو اس میں آپ ایک ہی احرام میں عمرہ بھی کرتے ہیں حج بھی کرتے ہیں. یعنی آپ یہاں سے گئے, آپ نے عمرے کی نیت بھی کی اور حج کی نیت بھی کی. آپ نے جو تلبیہ کیا اس میں آپ نے یہ الفاظ کہے کہ اللہ میں حج اور عمرے دونوں کی نیت کرتا ہوں. تو آپ نے پہلے عمرہ کیا, اب احرام سے نکلے نہیں آپ, پھر آپ نے اسی احرام میں ہوتے ہوئے حج کیا. یہ سب سے زیادہ فضیلت ہے اس کی. وجہ اس کی ہے کہ اس میں احرام بہت لمبا ہو جاتا ہے. حج تمتع میں تو یہ ہوتا ہے آپ نے حج عمرہ کیا, اس کے بعد آپ احرام سے سر منڈا کے نکل آئے, تو اب ایزی ہو گئے, آپ شلوار قمیض میں یا پینٹ شرٹ جو بھی آپ کا لباس ہے اس میں آ گئے آپ. تو اس میں ثواب نسبتاً کم ہے. اس میں قران میں ثواب سب سے زیادہ ہے, کیونکہ آپ نے احرام کے وقت عمرے کی نیت نہیں کی بلکہ عمرے اور حج دونوں کی نیت کی آپ نے. تو آپ کا احرام لمبا بہت ہو گیا, تو ظاہر ہے مشکل جتنی ہوگی اسی میں اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو احرام کی حالت بہت پسند ہے. تو پھر کیا ہوا, آپ نے گئے, آپ نے عمرہ کیا اور ابھی احرام سے آپ نکلے نہیں, سر بھی نہیں منڈایا, قصر بھی نہیں کیا آپ نے, اور پھر اسی احرام میں آپ نے حج کر لیا. اور اس کے درمیان جو جتنا ٹائم بچا تھا اس میں آپ احرام کی حالت میں رہے. تو پھر آپ جب حج کی سے ارکان سے فارغ ہوئے تو پھر آپ نے سر منڈا کے دونوں کے احرام سے آپ اکٹھے نکل آئے. تو یہ حج قران کہلاتا ہے. یہ چونکہ مشکل ہے اس لیے بہت کم لوگ یہ کرتے ہیں. نارملی جو ہمارے ہاں رواج ہے وہ حج تمتع کا ہے کہ لوگ جاتے ہیں, پہلے عمرہ کرتے ہیں, احرام سے باہر آتے ہیں, پھر لائف کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, احرام کی پابندیوں سے باہر آ گئے اور پھر اس کے بعد دوبارہ حج کا احرام باندھتے ہیں. تو حج افراد میں صرف حج ہوگا, اس میں قربانی نہیں ہے. حج تمتع اور قران دونوں میں دم شکر ہے, یعنی قربانی آپ کو کرنی پڑے گی, آپ پر قربانی واجب ہے. یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے جی, حج کے دوران اگر حیض شروع ہو جائے, خواتین اس میں بہت بیچاری پریشان ہوتی ہیں. تو خوب سمجھ لیں, حج کے کسی رکن کے لیے سوائے ایک رکن کے طواف, باقی کسی رکن کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے. حالت حیض میں صفا مروہ کی سعی بھی جائز ہے, مینا میں قیام بھی جائز ہے, وقوف عرفہ بھی جائز ہے, وقوف مزدلفہ بھی جائز ہے. یہ سارے جو اعمال ہیں حج کے ادا ہو سکتے ہیں حالت حیض میں بھی, ناپاکی کی حالت میں بھی. صرف طواف نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جب کسی خاتون کو مینسز آ جائیں تو وہ عمرے کا طواف بھی نہیں کر سکتی اور حج کا طواف بھی نہیں کر سکتی. اور اگر شدید مجبوری میں عمرے کا طواف کر لیا تو ایک دم دینا پڑے گا. وہ مجبوری کیا ہے؟ یہی ہے کہ بھئی اب حج شروع ہونے والا ہے, عمرہ اب کیسے اس کو ڈیلے کریں ہم, یا ابھی یعنی پاک ہونے کا انتظار کیا تو فلائٹیں واپس چلی جائیں گی, پورا قافلہ واپس چلے جائے گا, تو اکیلی کیسے رہیں گی وہ وہاں پہ. تو ایسی مجبوری کا حکم الگ ہے. نارملی ناپاکی کی حالت میں وہ
طواف نہیں کر سکتی، طواف کو ڈیلے کریں گی، پاک ہونے کا انتظام کریں گی، یعنی انتظار کریں گی۔ تو اگر طواف عمرے کا کر لیا ناپاکی کی حالت میں تو دم دینا پڑے گا، یعنی ایک بکرا یا ایک دمبا، اور یہ حدود حرم میں ہی کاٹنا ضروری ہے، کسی کے ذمہ لگا دیں وہ کاٹ کے اس کا گوشت صدقہ کر دیں۔ اور اگر طواف زیارت سے پہلے عورت کو حیض آ جائے تو شرعی حکم یہ ہے کہ وہ طواف زیارت کو پھر ڈیلے کر سکتی ہے، یعنی بقرعید کے پھر 3 دنوں میں طواف کرنا اس پر واجب نہیں ہے، ڈیلے کر دیں، پاک ہونے کا انتظار کریں، جب پاک ہو جائیں تو پھر طواف زیارت کریں، کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ شرعی عذر کی وجہ سے ڈیلے کیا انہوں نے۔ لیکن اگر ڈیلے کر کے بھی وہ حیض بند نہیں ہو رہا اور ان کو واپس جانا ہے اور پورا قافلہ واپس جا رہا ہے تو شدید مجبوری ہے، تو پھر ایسی صورت میں ناپاکی کی حالت میں ہی مجبوراً طواف زیارت کر لیں، لیکن پھر ایک دم نہیں بلکہ گائے یا اونٹ کو نہر کرنا پڑے گا، کیونکہ طواف زیارت رکن ہے حج کا، اور وہ حالت حیض میں کرنا یہ بڑی درجے کی جنایت کہتے ہیں، یعنی ایک یوں سمجھیں کہ ایک طرح کی ایک پینلٹی بڑے درجے کی لگے گی پھر، کیونکہ طواف زیارت حج کا رکن ہے، وہ ناپاکی میں عورت کرے گی تو اول تو جائز ہی نہیں ہے کرنا، اور شدید مجبوری میں کرے تو پھر اس کو تلافی کے طور پر ایک اونٹ یا ایک گائے وہ دم کے طور پر دینی پڑے گی، اور اس کا گوشت پھر وہیں فقراء میں تقسیم ہوگا۔ کیا عورت بغیر محرم کے حج کر سکتی ہے؟ نہیں جی، جائز نہیں ہے، جوان عورت کے لیے جائز نہیں، بوڑھی عورت کسی بھی گروپ میں جا سکتی ہے، وہ اس کی گنجائش ہے۔ کیا مقروض شخص حج کر سکتا ہے؟ مقروض آدمی کو اگر یقین ہے کہ میرے پاس اتنی آمدن ہے کہ میں قرضہ آسانی سے لوٹا سکتا ہوں، اس کو یقین ہے کہ بعض دفعہ ہوتا ہے آپ کے پاس پیسے ابھی نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے کل آ جائیں گے، تو آپ حج کر کے آ جائیں، کل پیسے دے دیے گا، تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ جس کو غالب گمان ہو، یقین ہو کہ میں پیسے لوٹا دوں گا اور ٹائم پہ لوٹانے کی نیت بھی ہو، تو وہ کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا کسی اور کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے؟ حج بدل ہوتا ہے جو شخص معذور ہو اور حج نہ کر سکتا ہو اور لیکن اس کے پاس پیسہ ہو، تو پھر اس پر لازم ہے کہ آپ خود نہیں جا سکتے تو آپ حج بدل کروائیں، یا آپ کے پاس پیسہ تھا، آپ پہ حج فرض ہو گیا تھا لیکن آپ نے سستی کاہلی میں ٹالتے رہے، اب موت کا وقت آ گیا، اب آپ جا نہیں سکتے، یا بعد میں آپ غریب ہو گئے لیکن وراثت آپ کے پاس اتنی ہے کہ اس کی 1/3 میں حج ہو سکتا ہے، تو پھر آپ پر لازم ہوگا کہ آپ وصیت کریں، بھائی میرے مال کی 1/3 میں سے حج بدل کروایا جائے، کیونکہ میں نے حج کیا نہیں تھا اور مجھ پہ فرض تھا۔ کیونکہ ایک دفعہ یاد رکھیں، جب ایک دفعہ حج فرض ہو جاتا ہے تو ساقط نہیں ہوتا، بعد میں بے شک آپ غریب بھی ہو جائیں تو وہ فرضیت ہمیشہ رہتی ہے پھر آپ کے اوپر، تو اس کی فرضیت کا پھر یہ ہوگا کہ یا تو گناہ ہوگا یا آپ حج بدل کے ذریعے اس کی تلافی کریں گے، تو اس طور پہ کسی اور کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے۔ حج بدل کیا ہوتا ہے؟ یہی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ حج کے لیے عمر کی کیا حد ہے؟ بالغ ہونا ضروری ہے، لڑکی جس کو حیض آنا شروع ہو جائے، مینسز آنا شروع ہو جائیں، یا لڑکا جس کی عمر یا تو اسلامی لحاظ سے 15 سال ہو جائے یا نائٹ فال احتلام ہونا شروع ہو جائے اس کو، تو یہ بلوغت کی عمر ہے۔ اس سے پہلے اگر کسی نے حج کیا تو ثواب ملے گا اس کو، لیکن فرض حج ادا نہیں ہوگا، بالغ ہونے کے بعد دوبارہ حج کرنا پڑے گا فرض ساقط کرنے کے لیے۔ اگر ویزا نہ ملے تو کیا حج معاف ہو جاتا ہے؟ ہائے، آپ نے 65,000 حاجیوں کا رونا سامنے رکھ دیا۔ تو حج ایک دفعہ جب فرض ہو، میں نے بتایا وہ ساقط نہیں ہوتا، تو بے شک آپ کو ویزا نہ ملے لیکن آپ پہ حج اب فرض ہو گیا ہے، تو اب آپ پر لازم ہے کہ یہ پیسے جو آپ کو اللہ کرے واپس مل جائیں، یا آپ جمع کر کے رکھیں اور اگلے سال کرنے جائیں، ورنہ پھر آپ اگر پھر بھی نہیں ہو پائے گا آپ سے تو پھر وصیت کرنا ضروری ہے کہ بھئی میری طرف سے حج بدل کیا جائے۔ کیا معذور افراد حج کر سکتے ہیں؟ پاؤں سے چلنے سے کوئی معذور ہے یا آنکھوں سے معذور ہے، یعنی نابینا ہے، تو اس پہ حج فرض ہے ہی نہیں، تو لیکن اگر وہ حج کر لیں گے، کوئی ان کے ساتھ موجود ہے ان کی خدمت کرنے والا، تو نور اللہ نور، ان کو ثواب پورا ملے گا، لیکن فرض نہیں ہے ان کے اوپر۔ اچھا، ایسے معذور افراد کو لوگ بھیج دیتے ہیں گروپ کے تحت اور خود خدمت کرتے نہیں ہیں، تو پھر لوگ حاجی پریشان ہوتے ہیں، تو یہ بہت بری حرکت ہے۔ اپنی ٹینشن کبھی کسی دوسرے پہ نہیں ڈالنی چاہیے۔ آپ کے بوڑھے والدین ہیں، اگر ان کی خدمت کے لیے کوئی نہیں ہے تو آپ مت بھیجیں پھر ان کو، ورنہ پھر آپ خود جائیں ان کے ساتھ، حج کروائیں ان کو آپ۔ لوگ بوڑھے آدمی کو یا بوڑھی خاتون کو بھیج دیتے ہیں، حاجی لوگ پریشان ہوتے ہیں، یار ان کو ہم ایسے مرنے کیسے دیں، وہ مجبوراً پھر آپ کی خدمت میں، آپ کے والدین کی خدمت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو کسی پر زبردستی خدمت ڈال دینا یہ کہاں سے جائز ہو گیا اسلام میں؟ تو کسی بھی بوڑھے کو آپ حج کرائیں تو وہ اکیلا حج نہیں کر سکتے بوڑھے لوگ، حج بہت ٹف عبادت ہے، آسان نہیں ہے، تو اس میں آپ خود جائیں ان کے ساتھ، پھر ان کو ویل چیئر پہ لے کے آپ گھومیں، دوسروں کو آپ پریشان نہ کریں۔ ہاں، اجرت پہ کسی کو آپ نے رکھ لیا تو ایک الگ بات ہے، ملازمت پہ کہ بھئی ہم آپ کو پیسے دیں گے، آپ ہمارے ابا کو یہ حج کے سارے ارکان پورے کروا دیں۔ اگر ویزا نہ ملے تو کیا حج معاف ہو جاتے؟ بتا دیا جی کہ معاف نہیں ہوتا۔ احرام کب اور کہاں سے باندھا جاتا ہے؟ احرام باندھا جاتا ہے میقات سے پہلے جو یہاں سے جا رہے ہیں، میقات کے باہر سے جا رہے ہیں، اور جو میقات کے اندر ہی ہیں
یا پہلے سے وہاں رہتے ہوں یا یہاں سے کسی کام سے گئے, مکہ جانے کی نیت نہیں تھی ان کی, جدہ یا ریاض جانے کی نیت تھی, کوئی کام تھا ان کو وہاں پہ, انہوں نے نیت کر لی, تو نیت حج کی نہیں کی انہوں نے, مکہ جانے کی نیت ہی نہیں کی, تو پھر ان پر احرام پہلے سے لازم نہیں ہوگا, پھر حدود حرم سے باہر وہ احرام باندھیں گے جانے کے لیے. میقات کیا ہوتی ہے؟ میقات وہ باؤنڈری ہے, وہ لائن ہے جسے جو بھی مکہ جائے گا, خوب سمجھ لیں, چاہے عمرہ یا حج کی نیت نہ بھی ہو, مکہ اللہ کا شہر ہے, تو اللہ نے اس کی ایک باؤنڈری بنا دی ہے. مدینہ والوں کے لیے الگ ہے, عراق والوں کے لیے الگ ہے, پاکستان والوں کے لیے الگ ہے. یہ چاروں طرف جو مکہ کے ملک ہیں نا, ان کے لیے الگ الگ باؤنڈری ہیں. تو اللہ نے بتا دیا کہ بھئی مکہ میرا شہر ہے, میرے شہر کوئی بھی آئے گا تو اس باؤنڈری کو اگر اس نے کراس کرنا ہے تو وہ احرام کے بغیر کراس نہیں کرے گا. تو احرام باندھ کے آئے گا اور پہلے میرے گھر کا طواف کرے گا, یعنی عمرہ کرے گا, اس کے بعد وہ احرام کھلے گا, پھر مکہ میں جہاں مرضی جائے وہ. تو یہ اللہ کے گھر کے کچھ آداب ہیں کہ اللہ نے مکہ والوں کے لیے, یعنی مکہ کے لیے یہ رکھا ہے کہ بھئی یہ میرا شہر ہے, تو یہاں جب آؤ گے تو پہلے میرے گھر کا طواف کرو گے اور پھر احرام سے نکلو گے, اس کے بعد جو مرضی کرنا ہے کرو. تلبیہ کیا ہے اور کب پڑھا جاتا ہے؟ دیکھیں, تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, ان الفاظ کو تلبیہ کہتے ہیں. یعنی لبیک کا مطلب ہے اللہ میں بار بار حاضر ہوں. تو یہ پڑھا کب جاتا ہے؟ جب ہم حج یا عمرے کا احرام باندھتے ہیں. احرام باندھنے کا مطلب جب, جو میں نے ڈیٹیل سے بتایا, احرام کی پابندیوں میں آتے ہیں, نیت کرتے ہیں کہ اللہ میں حج یا عمرے کی نیت کرتا ہوں, تو اس وقت یہ تلبیہ پڑھا جاتا ہے اور پھر حج یا عمرے کی نیت کی جاتی ہے. اور یہ کب تک پڑھا جائے گا؟ عمرے میں جب تک طواف شروع نہیں کر لیتے اس وقت تک مسلسل تلبیہ پڑھنا سنت ہے. اور حج میں جب آپ احرام میں آتے ہیں اس وقت سے آپ شروع کریں گے, اور 10 ذی الحجہ یعنی بقرعید والے دن جو شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے, اس کنکری مارنے تک, یعنی جب کنکری مارنا شروع کریں تو اس سے پہلے تلبیہ آپ ختم کر دیں, اور کنکری مارنے کے بعد پھر تلبیہ پڑھنا سنت نہیں ہے. اور تلبیہ پڑھنے کے جو اوقات ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ عمرے میں طواف شروع کرنے سے پہلے تک, اور حج میں 10 ذی الحجہ کے جمرہ عقبہ یعنی شیطان کو کنکری مارنے سے پہلے تک. یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ حضرات فقہاء نے بیان کیا کہ تلبیہ پڑھنے والے کو سلام کرنا بھی مکروہ اور ناپسندیدہ ہے, یعنی اس کو تلبیہ پڑھنے دیا جائے, اس کو مشغول نہ کیا جائے. تو اس وقت جتنا ہو سکے تلبیہ پڑھا جائے. سب سے زیادہ بہتر ذکر تلبیہ پڑھنا ہی ہے, چڑھائی چڑھتے ہوئے, اترائی پہ اترتے ہوئے, اٹھتے وقت, سوتے وقت, بار بار یہ الفاظ زبان سے دہرائے جائیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مرد اونچی آواز سے تلبیہ پڑھیں گے اور خواتین آہستہ آواز سے. صفا اور مروہ کے درمیان سعی کیوں کی جاتی ہے؟ دیکھیں, حج ہو یا عمرہ ہو, اس میں صفا اور مروہ کی سعی یہ واجب ہے, ارکان میں داخل نہیں ہے. واجب کا مطلب نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے اور دم دینا پڑے گا آپ کو, لیکن عمرہ یا حج ادا ہو جائے گا. یہ کیوں جاتی ہے؟ سیدہ ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ یہاں پر اللہ کے حکم پہ ٹھہری تھیں ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں, اور اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے بھوک اور پیاس سے. تو حضرت ہاجرہ کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتیں, پھر اس خوف سے نیچے آ جاتی کہ بچے کو کوئی جنگلی جانور نہ کھا جائے, کوئی نقصان نہ پہنچائے. پھر مروہ پہ چڑھتیں, اوپر چڑھ کے دیکھتی کہیں پانی نظر آئے, پھر واپس نیچے آ جاتی. تو یہ 7 چکر حضرت ہاجرہ نے لگائے تھے, اور دونوں پہاڑوں کے بیچ میں وہ دوڑتی بھی تھیں. تو یہ اللہ کو عمل آپ کا اتنا پسند آیا, 7ویں چکر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے اللہ نے ایک فرشتے کو حکم دیا, انہوں نے پر مارا اور پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا, جو آج تک لاکھوں کروڑوں اربوں انسان اس سے سیراب ہو چکے ہیں, مگر وہ پانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو ایک شاعر اللہ ہے, ایک یادگار ہے جس کے زندہ کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ, اور یہاں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں صفا اور مروہ پہ. تو مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جو سعودی عرب کی گورنمنٹ نے نشان لگائے ہوئے ہیں تو اس ایریے پہ دوڑیں, وہ سنت ہے وہاں دوڑنا. اور خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پیدل چل کے جائیں, دوڑیں نہیں وہاں پہ. رمی جمرات کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو 3 شیطان جن کو کہا جاتا ہے, ان پہ رمی کرنا, 7 کنکریاں چھوٹی چھوٹی ایسے کر کے ماری جاتی ہیں, ایسے اٹھا کے جو لوگ پھینک رہے ہوتے ہیں, یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے. کچھ لوگ جوتے مار رہے ہوتے ہیں, یہ بھی مذاق ہے. شاعر اللہ کی توہین شریعت میں حرام اور ناجائز ہے. تو کھیل تماشا نہیں سمجھنا چاہیے ان عبادتوں کو, سنجیدگی کے ساتھ جیسے شریعت نے بتایا اس طرح سے کریں. مزدلفہ میں جب عرفہ سے آتے ہیں نا, مزدلفہ میں رات قیام کرتے ہیں, تو وہاں سے 7 کنکریاں لے لی جائیں اور لے جا کے رمی میں اس طرح سے ان کو اس طرح سے ماری جائیں. تو
کوئی کسی نے اس طرح مار دی تو بھی ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. تو یہ جو 3 شیطان ہیں یہ اصل میں شیطان نہیں ہیں، یہ وہ جگہ ہیں جہاں شیطان نمودار ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کو ورغلانے کے لیے کہ کیوں اپنے بچے کو لے جا کے ذبح کر رہے ہو، معصوم بچہ ہے، پیارا سا بچہ ہے، کیوں اس بچے نے کوئی جرم تھوڑی کیا جو تم اس کو کاٹ رہے ہو، ذبح کر رہے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب شیطان بہکانے کے لیے آیا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے، تو آپ نے اٹھا کے اس کو 7 کنکریاں ماری تھی. تو 3 جگہ پہ وہ نمودار ہوا تھا، تو تینوں جگہ حضرت ابراہیم نے کنکریاں ماری، تو تینوں جگہ ایک نشان بنا دیا سعودی حکومت نے. تو وہ نشان شیطان نہیں ہے، وہ ایک جگہ ہے تاکہ وہ جگہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہ ہو، اور اس کے گرد ایک باؤنڈری بھی بنا دی ہے تاکہ ہم جو کنکری ماریں تو وہ ادھر ہی رہے، وہ دائیں بائیں نہ جائے. تو اس طرح سے باؤنڈری بنا دی ہے اس جگہ کی لوکیشن فکس کرنے کے لیے. تو ایک ستون تھوڑا اونچا ہے تو اس کو لوگ بڑا شیطان کہہ دیتے ہیں، ایک تھوڑا سا نیچے چھوٹا ستون ہے اس کو لوگ درمیانہ شیطان کہہ دیتے ہیں، ایک اور چھوٹا اس کو چھوٹا شیطان کہہ دیتے ہیں لوگ. تو شیطان وہ بڑا ہی تھا شیطان جو بہکانے کے لیے آیا تھا. یہ صرف 3 پوائنٹ ہے. ایک جیسے ستون اس لیے نہیں رکھے تاکہ کنفیوژن نہ ہو، تھوڑا سا فرق رہے، لوگوں کو سمجھانے میں آسانی ہو، بھائی یہ چھوٹا شیطان ہے، یہاں اپنے کنکری مارنی، پھر آگے بڑے شیطان، تاکہ لوگوں کے لیے حج کے مناسک کو ادا کرنا آسان ہو. ورنہ وہاں شیطان ہے نہیں، لیکن شیطان کو غصہ بہت آتا ہے اس عمل سے، کیونکہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی اس کو زندہ کیا جاتا ہے، اور اس جذبے کے ساتھ زندہ کیا جاتا ہے کہ ہم بھی شیطان کو اسی طرح سے مسترد کرتے ہیں، اور ہم بھی اللہ کے حکم کو فالو کرنے میں شیطان کی بات نہیں مانیں گے. تو یہ حکمت ہے اس میں. اور رمی کے موقع پر دعا بہت قبول ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی کے بعد اتنی لمبی دعا مانگی کہ صحابی کہتے ہیں کہ جیسے سورہ بقرہ کی تلاوت میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنی لمبی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، یعنی کنکری مارنے کے بعد. اور یہ رمی جمرات جو ہے یہ بھی واجب ہے، یعنی یہ بھی اگر آپ سے چھوٹ جائے گی 10 11 12 یہ 3 دنوں کی رمی یہ واجب ہے، یہ چھوٹ جائے گی تو دم دینا پڑے گا. رمی میں لوگ کہتے ہیں خود رمی کرنا ضروری ہے یا کسی کو وکیل بھی بنا سکتے ہیں. خود رمی کرنا ضروری ہے، عورت پر بھی مرد پر بھی. وکیل وہ بنا سکتا ہے جو اتنا معذور ہو کہ رمی کرنا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو یا ناممکن ہو. تو بہت زیادہ مشکل ہے، اتنی شدید بیماری ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر کسی اور کو وکیل بنایا جا سکتا ہے. عرفات کا دن حج کا سب سے اہم رکن کیوں ہے؟ بھائی وقوف عرفہ کیوں ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ عرفہ، دیکھیں یہ واحد دن ہے، یعنی واحد جگہ ہے جہاں جتنے یعنی بیت اللہ کی زیارت کرنے والے لوگ ہیں نا وہ سارے کے سارے عرفہ میں قیام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اتنا بڑا کراؤڈ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا جتنا ایک دن میں عرفہ کے دن میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں. تو یہ اسلام کی ایک شوکت ہے. پھر اس میں آہوزاری ہے، اس میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، دھوپ میں کھڑے ہو کر اپنا سر مٹی میں رکھ کر دعائیں مانگنا. جتنا زیادہ گڑ گڑائیں گے، عاجزی کریں گے، اتنا ہی اللہ کو پسند ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ اس دن شیطان جو ہے اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے، یعنی حاجیوں کی آہوزاری اور اللہ کی حمد و ثنا کو دیکھ کر وہ اتنا ذلیل ہو جاتا ہے. تو عرفات کا دن توبہ کا دن ہے، دعائیں مانگنے کا دن ہے، اور اللہ سے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کروانے کا دن ہے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے. تو اس توبہ کرنی چاہیے عرفات کے دن. تو یہ 2 ہی رکن ہیں، عرفات اور بیت اللہ کی زیارت، جو جس کو طواف زیارت کہا جاتا ہے، یعنی وہ طواف. مزدلفہ میں رات گزارنا کیوں ضروری ہے؟ بھائی اس لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری تھی. البتہ یہ رکن یہ جو حج میں یہ واجب ہے، رکن نہیں ہے. اگر کسی نے مزدلفہ میں رات نہیں گزاری گناہگار ہوگا اور دم دینا پڑے گا، لیکن حج ہو جائے گا اس کا. تو مزدلفہ میں رات گزاریں تاکہ واجب آپ سے ادا ہو. اور عبادت کا دن ہے مزدلفہ کی رات، بعض روایات میں آتا ہے لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے. طواف زیارت کب اور کیوں ہوتا ہے؟ طواف زیارت ہے کیا اصل میں، اس کو سمجھیں. دیکھیں اللہ کا جو گھر ہے نا بیت اللہ، وہ سبب ہے اصل میں حج کا اور طواف زیارت کا. یعنی جو یوں سمجھیں کہ پورے سال جو بیت اللہ کا جو اوریجنل طواف ہے نا، جو جس کی سب سے زیادہ تاکید ہے، جس کی وجہ سے بیت اللہ قائم ہے گویا، تو وہ طواف زیارت ہے، اور اسی کی بیس پہ ہم پہ حج فرض ہوتا ہے. یعنی ہر عبادت کا ایک سبب ہوتا ہے. جیسے نماز کا سبب ہے اوقات کا داخل ہونا، ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے تو ظہر کے وقت کی وجہ سے ہم پہ ظہر کی نماز فرض ہوتی ہے. جب ہم مشرق سے مغرب جہاز میں ٹریولنگ کرتے ہیں تو ظہر کا وقت داخل ہی نہیں ہوتا تو ہم پہ نماز بھی واجب نہیں ہوتی. یعنی بہت دیر کے بعد وقت داخل ہوتا ہے، بعض وقت داخل ہی نہیں ہوتا اور ہم اپنے مقام تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ جو اوقات ہیں نا، یہ سبب ہیں عبادتوں کے. رمضان میں رمضان کا آنا سبب ہے. تو حج کا جو سبب ہے نا، حج کا ہم پہ حج واجب کیوں ہے؟ بیت اللہ کا وجود، کہ اللہ کا گھر ہے. تو اللہ کہتا ہے جب سب اپنے رشتہ داروں کے گھروں کی، ابا ماں باپ کے گھروں کی زیارت کرتے ہو
تو سب سے زیادہ تو میں اس قابل ہوں کہ میرے گھر کی زیارت کی جائے. تو اس لیے، اور زیارت کا ایک اللہ نے خاص طریقہ بتا دیا ہے کہ آ کے دیوانوں کی طرح تم نے چکر لگانے میرے گھر کے ساتھ. تو یہ جو طواف زیارت ہے یہ ہے اصل رکن اسلام کا اور حج کا. اسلام کا ایک رکن حج ہے اور حج کا ایک بہت بڑا رکن طواف زیارت ہے. تو بیت اللہ کی وجہ سے ہم پہ حج فرض ہوا، اور بیت اللہ کی وجہ سے ہم پہ یہ فرض ہوا کہ ہم حج میں جا کے اللہ کے گھر کی زیارت کریں. اور زیارت کا طریقہ کیا ہے کہ اس طرح سے 7 چکر لگائیں. کیا احرام میں سلے ہوئے کپڑے پہنے جا سکتے ہیں؟ نہیں جناب. اگر آپ نے پہن لیے گناہگار بھی ہوں گے اور دم بھی واجب ہوگا. اگر 12 گھنٹے یا اس سے زیادہ ٹائم تک پہنے رکھے، اس سے کم پر ہیں تو کچھ صدقہ دینا واجب ہوگا. کیا حج میں موبائل فون استعمال کرنا جائز ہے؟ جائز ہے جی. کیا حج کے دوران جھگڑا اور گناہ معاف نہیں ہوتے؟ حج کے دوران جھگڑا اور گناہ کرنا ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ. کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ حج کے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حاجی کو 3 کام کرنے. لا رفث، کوئی منہ سے بےہودہ بات نہیں کرنی، حتیٰ کہ اپنی بیوی سے جو حلال ریلیشن ہے وہ بھی حرام ہو جاتا ہے احرام میں. اور حلال ریلیشن کی بات کرنا بھی حرام ہو جاتی ہے. یعنی آپ بیوی سے، میاں بیوی کے جو محبت کی باتیں ہوتی ہیں، جو میاں بیوی کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، جو شہوت کو ابھارنے والی، وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں. تو احرام میں کوئی فحش لطیفہ سنانا یا فحش بات کرنا یا کوئی فحش گالی دینا یہ بہت بڑا جرم ہے. اور جھگڑا کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے. احرام میں آپ کو صبر کرنا پڑے گا. تو لا جدال، اللہ نے جدال کا، اور لا فسوق کا، کوئی گناہ بھی نہیں کر سکتے آپ احرام میں. یعنی عام دنوں میں بھی نہیں کر سکتے، لیکن احرام میں اس کا جرم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. کیا عورت کے لیے احرام میں بھی پردہ ضروری ہے؟ جی ضروری ہے. میں نے جس کی تفصیل بتائی کہ چہرہ یعنی کپڑا جو ہے وہ چہرے پہ نہیں لگے گا لیکن آگے لٹکا رہے گا. کس کا حج مقبول ہوا یا نہیں کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ جب آپ نے حج کے ارکان پورے کر لیے اور حلال پیسوں سے حج کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تو شکور ہے، تھوڑے عمل کی بہت قدر کرتا ہے. تو ہم اللہ سے امید رکھیں گے کہ انشاءاللہ ہمارا حج قبول ہوگا. انا عند ظن عبدی بی، حدیث میں آتا ہے اللہ کہتے ہیں بندہ میرے بارے میں جو گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں. اور جو کوتاہیاں ہو جائیں تو اس پہ توبہ استغفار کر لیں کہ اللہ میں نے جو حج کیا تو قبول کر لے، کمی کوتاہی ہوئی تو معاف کر دے. ڈرتے بھی رہنا چاہیے اللہ سے کہیں رد نہ ہو جائے، لیکن امید کو غالب رکھنا چاہیے. کیا حج میں ویڈیو بنانا یا سیلفی لینا جائز ہے؟ دیکھیں حج میں لوگ نا آج کل ویڈیو اور سیلفی پہ بہت زور دیتے ہیں اور اس سے عبادت میں دل نہیں لگتا. میں نے دیکھا ہے طواف کے دوران یوں منہ کر کے سیلفیاں بنا رہے ہیں. یار تم اللہ کے گھر پہ آئے ہو، ٹھیک ہے یادگار کے طور پر آخر میں ایک ویڈیو کر لینا، سیلفی بنا لینا، ابھی تو طواف کو فوکس کرو. تم کس کے گھر میں کھڑے ہو؟ ساری زندگی جس گھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، سجدہ کرتے رہے، آج اللہ نے تمہیں وہاں پہنچا دیا. تو اب اس کا طواف کرو، پوری توجہ اس طرف رکھو، اللہ کی عظمت سامنے رکھو. یادگار کے طور پہ ایک بعد میں لے لینا سیلفی کے، جی یا میں بھی حج کرنے گیا تھا تو، لیکن یہ کام میں بہت زیادہ مشغولیت. منی میں وہاں عبادت کرنی ہے، عرفات تو دن ہی دعا کا دن ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا دن ہے، اس میں بھی لوگ انہی چیزوں میں لگے ہوتے ہیں. سیلفی یا ویڈیو بنانا بذات خود ایک جائز عمل ہے، لیکن اس کو فوکس نہ کریں. وہاں جا کے آپ اللہ کی طرف توجہ رکھیں، دعائیں، تلاوت اور ذکر اور اذکار کو فوکس کرنا چاہیے. اگر حج میں غلطی ہو جائے تو کفارہ دینا ہوگا؟ جی حج میں غلطیوں کی قسم ہے. اگر کوئی واجب چھوٹ جائے، جیسے مزدلفہ کا آپ سے وقوف چھوٹ گیا، یا آپ نے سعی چھوٹ گئی، آپ سے سعی نہیں کیا آپ نے، یا احرام کی پابندیوں کی مخالفت کر لی، خوشبو لگا لی، 12 گھنٹے تک وہ خوشبو لگی رہی آپ کے، تو یا ایک عضو پر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے بھی خوشبو لگا لی پورے عضو پر، تو یہ پھر جو ہے اس پہ دم واجب ہوگا. اس کی تفصیل کتابوں میں ملتی ہے، تو آپ یا تو وہ کتابیں پڑھ لیں، ورنہ احتیاط کریں. کون کرتا ہے ایسی غلطیاں؟ عام طور پہ لوگ کرتے نہیں ہیں. خوشبو کیوں لگائیں گے آپ؟ لگا بھی لیے تو فوراً ہاتھ دھو لیں جلدی سے، غلطی سے اگر لگ گئی ہے، اور پورے عضو پر عام طور پہ لگتی بھی نہیں ہے. تو اور میں نے بتایا کہ حج یا عمرے کے بعد ہمیشہ ایک معمول بنا لیں، چند ریال صدقہ کر دیا کریں، اس نیت سے کہ ہم سے حج کے دوران جو کمی کوتاہیاں ہو گئی ہیں، کوئی ہو سکتا ہے غلطی سے غلطی ہو گئی ہو تو اس کی تلافی ہو جائے.